اب ان جاہلوں کو تو قادری چشتی نقشبندی کوئی بھی ہو، لاکھوں ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں ان کا جیور پیٹ بھرنے کے لیے، ان سے پوچھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کہہ رہے میں کچھ نہیں دے سکتا، اور صحابہ غم کے مارے روتے ہوئے چلے گئے۔ تم کہتے ہو ہمیں کھلاتے ہیں، ہمیں پلاتے ہیں، ہمیں روپیہ دیتے ہیں، ہمیں دینار دیتے ہیں، ہمیں درہم دیتے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو نہیں دے رہے تھے، تم کو دے رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اپنی زندگی میں نہیں دیا، ٹھیک ہے، جو اتنا ہے اتنا دیا، نہیں ہے صاف کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی زندگی میں نہیں دیے تو بعد مرنے کے بعد یہ شیخ عبد القادر گیلانی اور علی اور یہ داتا دربار والے، یہ اجمیر دربار والے اور فلاں دربار والے، یہ کہاں سے دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عدنان حنفی ممبئی سے پوچھتے ہیں کہ لال رومال والا بہاری کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ظاہری زندگی میں دیا، اس کے بعد باطنی زندگی میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں، ایسوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ نجدی حکومت نے مکہ اور مدینے میں مقدس مقامات پر ان متووں کو چھوڑ رکھا ہے جو پرے درجے کے جاہل ہیں۔ چند چیزیں ان کو رٹا دی گئی ہیں، شرک و بدعت، قرآن و حدیث کی گہرائی اور گہرائی کو یہ سمجھتے نہیں ہیں اور سب طرف ان کی نگاہ ہوتی نہیں ہے۔ چند ایسے پہلو جس میں تنقیص نکلتی ہو، توہین ہوتی ہو، شان اقدس گھٹتی ہو، وہی ان کو رٹو طوطے کی طرح پڑھایا گیا ہے۔ اور بھولے بھالے سنی جب وہاں جاتے ہیں تو ان کو پکڑ پکڑ کر یہ لوگ بحث کرتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے علماء بھی جاتے ہیں، اور جب یہ لوگ پھنستے ہیں تو وہاں سے جان چھڑا کے بھاگتے ہیں یا شرطا کے ذریعے سنی علماء پہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ اس کی یہ بکواس کہ حضور علیہ السلام نے جو عطا فرمانا تھا اپنی دنیاوی زندگی میں عطا فرمایا، بعد وصال برزخی زندگی میں کسی کو کچھ عطا نہیں کر سکتے، یہ جھوٹ ہے۔ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے تو اس کے بعد بھی آپ کی عطاؤں کا سلسلہ تھما نہیں، رکا نہیں، جاری ہے، باقی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اس کے کئی واقعات ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ لے لیجئے جس کو علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے وفاء الوفا کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں لوگ شدید قحط میں مبتلا ہو گئے، تو حضرت بلال بن حارث مزنی ایک صحابی ہے جو حضور کی قبر انور کے پاس آئے، کہاں ہے؟ قبر پر، اور کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے اپنے امتیوں کے لیے بارش طلب فرمائیں۔ کس سے؟ اللہ سے۔ عرض کس سے کیا؟ حضور سے، کہ آپ بارش طلب فرمائیں کیونکہ وہ ہلاک ہو گئے۔ تو حضور اقدس ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تم عمر کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہنا اور خبر دو کہ تم پر بارش کی جائے گی۔ بتاؤ، حضور کو خبر ہے کہ اس وقت حکمراں کون ہے؟ عمر ہے، اور بارش ہوگی یہ بھی حضور کو خبر ہے۔ یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ اور عطا فرمانا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر حضور نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام بھی کہو، اس سے کہو کہ بارش کی جائے گی، اور ان سے کہو کہ دانائی اختیار کرے، دانائی اختیار کرے۔ وہ صحابی حضرت عمر کی بارگاہ میں تشریف لائے، حاضر ہوئے اور یہ ساری باتیں عرض کی تو حضرت عمر رو پڑے۔ پھر کہنے لگے، یا اللہ تعالیٰ، میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کرتا سوائے اس کے جو میرے بس سے باہر ہو، یعنی اگر کچھ ہو بھی جائے تو میں تیری بارگاہ کے اندر عفو کا طالب ہوں، درگزر کا طالب ہوں۔ تو بہرحال اس کے بعد مدینے میں پھر اس واقعے کو دوسرے طور پہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی نقل کیا ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں کو نماز استسقاء پڑھنے کا حکم دیا، اور پھر اتنی بارش ہوئی کہ جو مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا اور دھول مٹی اڑ رہی تھی، لوگ پانی میں تر تر ہو کر گھروں کو پہنچے، اتنی بارش مدینے کے اندر ہوئی۔ تو اس کی توثیق ابن کثیر جو ابن تیمیہ کے شاگردوں میں ہے، انہوں نے اس کی توثیق کی ہے، اور امام بیہقی کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے۔ اور اس کی توثیق کرنے والوں کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی جو بخاری شریف کی جنہوں نے شرح کی ہے فتح الباری، وہ بھی ہے۔ اور یہ واقعہ حدیث کی معتبر کتاب مصنف ابن ابی شیبہ جو حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے،
جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح بتایا ہے۔ اس کے توثیق کرنے والوں کے اندر ابن کثیر بھی ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، اور بڑے بڑے محدثین کی جماعت ہے کہ جنہوں نے اس واقعے کو صحیح بتایا ہے۔ اب یہ تو ایک صحابی کا واقعہ ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے کہ ان کو برص کی بیماری تھی اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، سرکار نے انہیں چادر عطا فرمائی۔ بردہ کے معنی ہی چادر ہے، تو انہوں نے قصیدہ لکھا نا، قصیدہ بردہ شریف، جو مشہور زمانہ ہے، پڑھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سلسلہ رفاعیہ کے امام و پیشوا حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ قبر انور پہ حاضر ہوئے تو سرکار نے اپنا دست کرم باہر نکالا اور ان سے مصافحہ فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے سلام کا جواب عنایت فرمایا، اور اسی طریقے سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عطاؤں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ روایت جو ہم نے امام بیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے پیش کی ہے، یہ سند صحیح کے ساتھ ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس کمبخت بہاری کو یہ بتایا جائے، اس کے منہ پہ مارا جائے کہ انبیاء علیہم السلام کی جو موت ہوتی ہے وہ آنے واحد کے لیے ہوتی ہے، پھر جو ان کی برزخی زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی سے بڑھ کر ہے، اور رب کی عطائیں ان کی بارگاہ سے کم نہیں ہوتی ہے، وہ رب کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے اپنے ماننے چاہنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ میرے خیال سے عقل مندوں کے لیے اتنی دلیل کافی، حضرت بلال بن حارث مزنی صحابی کا واقعہ ہی کافی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے دفتر کے دفتر ناکافی ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔